اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی علیہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین محترم، سب سے پہلے تو حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد محمد و آل محمد کا محب بنایا۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بندہ حقیر جو غلط رسومات ہیں ان کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور مومنین سے گزارش کر رہا ہے کہ ان کو چھوڑ دیں۔ مسلسل ہمارا یہ کام شروع ہے۔ تو آج جس چیز کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب زیارت امام حسین علیہ السلام یا زیارت احمد علیہ السلام کرتے ہیں تو چند چیزوں کا ہم خیال نہیں رکھتے جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو وہ چند چیزیں میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ قبل اس کی کہ میں ان چیزوں کا ذکر کروں، میں ایک روایت عرض کرتا ہوں کہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہم زیارت امام حسین علیہ السلام کا ثواب بتا دیں تو لوگ حج کرنا بھی چھوڑ دیں گے، یعنی اتنا ثواب ہے۔ میں نے جتنی روایات پڑھی ہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے بارے میں سب روایات مختلف ہیں، اور ان روایات پڑھنے کے بعد نتیجہ یہی نکالا ہے کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا ثواب لامحدود ہے، جس کے ثواب کی گنتی ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک ایسی عبادت تو وہ اگر ہم جیسے رسماً ہو رہی ہوتی ہے ویسے کریں تو اچھا نہیں ہوتا۔ تو چند ایک احکام ہیں علماء بزرگان نے نقل کیے ہیں اور روایات کے تحت انہوں نے مفہوماً ہمیں سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے، لکھا ہے، تو ہمیں ان پر عمل ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے۔ تو اس عظیم عبادت، صاف ظاہر ہے کوئی بھی عبادت ہو تو اس کے احکام ہوتے ہیں، تو اس کے بھی ایک خاص طریقہ ہے جس کے ساتھ اگر بندہ اپنائے اور زیارت کرے تو ثواب بہت ہی زیادہ ملتا ہے۔ پہلے نمبر پر تو جس معصوم کی آپ زیارت کرنا چاہتے ہیں، زیارت کرنے جا رہے ہیں، اس کی معرفت ہونی چاہیے۔ بغیر معرفت کے زیارت آپ نہ کریں، معرفت حتماً حاصل کریں، اس کے بعد زیارت پر جائیں۔ خوب، اب میرے ہاتھ میں کتاب ہے مفاتیح الجنان، یہ الشیخ عباس قمی کی کتاب ہے۔ یہ تقریباً ہر شیعہ کے گھر میں ہوتی ہے، اگر نہیں بھی ہے تو شیعہ کے گھر میں ہونی چاہیے۔ یہ حتماً آپ خریدیں، اس کا مطالعہ کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، خود پڑھیں۔ تو یہ زیارات پر جانے کے لیے، امام معصومین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے چند ایک انہوں نے ادبیات ذکر کیے ہیں، آداب ذکر کیے ہیں کہ ان پر عمل کرنا چاہیے، تو ثواب میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، اور آپ خود بھی تصور کرو گے کہ میری ایک زندگی تبدیل ہو چکی ہے۔ ان میں سے پہلے تو وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ زیارت کا ارادہ کریں، گھر سے چلنے کا ارادہ کریں زیارت کے لیے، تو غسل کر کے نکلیں۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ آپ راستے میں گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں۔ لڑائی جھگڑا کرنا ویسے بھی حرام ہے، گالی گلوچ دینا ویسے بھی حرام ہے۔ معصومین علیہ السلام نے بہت زیادہ سختی سے ان چیزوں سے روکا ہے۔ میں نے ایک روایت پڑھی تھی تقریباً آج سے 3-4 سال قبل، کتاب آج مجھے یاد نہیں کہ کس میں نے پڑھی تھی، تو معصوم کا وہاں فرمان لکھا تھا کہ جو بندہ گالی دیتا ہے اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ آسمان پہ اپنا منہ چھپاتے ہیں، اس طرح کی یعنی بدبو نکلتی، تو اس سے ہمیں حتماً پرہیز کرنی چاہیے۔
اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ جب آپ زیارت پڑھنے کے لیے جائیں، زیارت کرنے کے لیے ذریعہ مقدس سے پہلے آپ غسل کریں، غسل کے بعد جائیں ان کے مقام پہ۔ غسل نہیں کر سکتے تو آپ وضو حتماً کریں۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ آپ نیا لباس یا صاف اور پاک لباس پہن کر جائیں۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ آپ جب بھی زیارت کی طرف جائیں، زر مقدس کے قریب جانے کا ارادہ کریں۔ مثلاً اگر آپ ہوٹل سے نکلے ہیں تو زری کی طرف چل رہے ہیں تو آہستہ آہستہ چلیں، تیز مت چلیں، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں، کیونکہ روایات میں ہے کہ جو انسان جتنے قدم اٹھائے گا اس کو ہر قدم کے بدلے زیادہ ثواب ملے گا۔ جتنے زیادہ قدم ہوں گے زیادہ ثواب ملے گا، لہٰذا آہستہ آہستہ قدم اٹھائیں۔ اور جب آپ قدم اٹھا رہے ہوں تو اس وقت تکبیر کہیں، درود پڑھیں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، نہ کہ آپ فضول لغویاتی باتیں مت کریں۔ یہ وہ لکھتے ہیں ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور سکون سے آپ چلیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے جائیں۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی زری پر جب آپ جائیں تو خوشبو مت لگائیں۔ امام حسین کی زری پہ خوشبو لگا کر نہیں جانا چاہیے۔ باقی معصومین علیہ السلام کی زری پر جب آپ جائیں تو خوشبو لگا کر جائیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ مولا کی زری پہ خوشبو لگا کر نہیں جانا چاہیے۔ آپ جب بھی چلیں تو حمد و ثنا حتماً بجا لائیں، فضول گیلے و شکایات سے پرہیز کریں، ہنسی مذاق سے راستے میں پرہیز کریں۔ جب آپ زر مقدس کے قریب جائیں، تھوڑا سا دور ہوں، جب حرم میں داخل ہونے لگے تو آپ اذن دخول پڑھیں۔ اذن دخول کا مطلب ہوتا ہے کہ اجازت لیں داخل ہونے کی، اور جب اذن دخول پڑھ رہے ہوں تو یہ تصور کریں کہ اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے، اور ائمہ معصومین علیہ السلام بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمارے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ آپ اپنی برائیوں پر ذہن میں لے آئیں بعد اذن دخول، جب آپ زر مقدس کے قریب جائیں ذہن میں برائیوں کو لے آئیں اور توبہ استغفار کریں، اور خدا کو واسطہ دے کر مغفرت طلب کریں۔ اب اپنی اچھائیوں کو ذہن میں لے آئیں تو اللہ کی حمد و ثنا کریں اور شکر ادا کریں۔ اس کے علاوہ وہ لکھتے ہیں کہ کوئی فعل بھی ایسا انجام نہ دیں زیارت کرنے سے قبل جو حرام ہو، کوئی بھی ایسا فعل انجام نہ دیں۔ خصوصاً وہ لکھتے ہیں کہ داڑھی منا کر جانا یہ امام کے لیے اذیت کا باعث بنتا ہے۔ داڑھی منا کر کبھی بھی آپ نہ جائیں۔ تو امام علیہ السلام نے ایک بزرگ کو جب خواب میں ملے تھے تو یہی فرمایا تھا کہ جب تم وطن میں داڑھی مناتے ہو تو ہمارے جسم پر کڑی ضرب چلتی ہے۔ تو ایک انسان وطن میں داڑھی منائے تو مولا پہ جسم پہ کڑی ضرب چلتی ہے، تو جو داڑھی تازی منا کر پھر مولا کی زری کو وہی منہ لگائے، وہی رخسار لگائے، بوسہ دینے کے لیے وہی منہ استعمال کرے، وہی ہاتھ لگائے، وہی اپنا جسم ٹچ کرے، تو مولا کتنے غمگین ہوتے ہوں گے۔ یقیناً وہ ہمارے سلام کا جواب دینے کی بجائے وہ بہت زیادہ غمگین ہوتے ہوں گے۔ جو اس کتاب میں الفاظ ہیں وہ تو میں نہیں پڑھتا، چلیں پڑھ ہی دیتا ہوں۔ لکھتے ہیں، ترجمے کرنے والے نے لکھا ہے کہ جب داڑھی منا کر مولا کو کوئی سلام کرتا ہے تو مولا سلام کا جواب دینے کی بجائے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے گریز کرنی چاہیے جس کی وجہ سے امام کے اور معصومین کے غم میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارے شیعوں کے اعمال امام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ائمہ معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، خصوصاً امام زمانہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، تو ہمارے برے اعمال دیکھ کر وہ روتے ہیں، اچھے اعمال دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو ایسا کام حتماً نہ کریں جس کی وجہ سے امام روئے۔ تو آپ ان چیزوں پر حتماً عمل کرتے ہوں گے،
اگر نہیں کرتے تو کوشش کریں ان چیزوں پر عمل کریں، اور باقی انشاءاللہ میں باقی چند ایک اور بھی اہداف ہیں اور مسائل ہیں وہ بھی آپ سے گوش گزار کروں گا آنے والی ویڈیو میں جب بھی میں حاضر خدمت ہوا۔ تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔